بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا ڈیجیٹل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی مائنڈ کے حوالے سے ہے۔ مائنڈ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں بہت زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس کو اگر فوکس کیا جائے تو بڑی بڑی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ آج کا جو ریوبرک ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی، یعنی دماغ کا کمزور ہونا۔ ایسے بچے جن کا دماغ نارمل نہیں ہوتا، وہ بہت سلو ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل جو ڈس ایبلٹی ہے، یہ اگر بیماری کی وضاحت کروں تو ڈاؤن سنڈروم میں یہ نقطہ استعمال ہوتا ہے، سی پی چائلڈ کے والے سے یہ نقطہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جو بچے دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں ان میں ایک کا ڈوز تو ہم دیں گے ٹیوبرکلائنم کی، اور اس کے بعد روزمرہ کی جو دوائی ہوتی ہے برائٹا کارب ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور مرکزی دوائی ہوتی ہے بوفورانا۔ بوفورانا جو ہے وہ بھی ڈاؤن سنڈروم یا سی پی چائلڈ کے حوالے سے بڑی دوائیوں میں سے ایک ہے۔ ان بچوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اور جب ہم ان کو بوفورانا دیتے ہیں تو اس میں ایک خاص نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بوفورانا زیادہ تر ان بچوں پہ استعمال ہوتی ہے جو بچے 10 سال سے لے کے تقریباً 20 سال کی، یعنی ٹین ایج والے جو بچے ہوتے ہیں ان پہ بوفورانا کا زیادہ اثر ہے۔ میرے پاس بھی ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بہت زیادہ ایسے بچے آتے رہتے ہیں کہ گھر والے خود علامات بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ بھی بہت کرتا ہے، یا اپنا ہاتھ جو ہے نا یہ شلوار کے اندر ہر وقت کو سیڑھی رکھتا ہے، یا پینس کو چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ویسے بھی ان علامات کے اوپر بوفورانا دوائی بنتی ہے۔ میری پریکٹس میں اگر ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے یا آٹزم کے حوالے سے ایک جو بڑی دوائی استعمال ہوتی ہے وہ بوفورانا بھی ہے۔ بوفورانا آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز سے بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، بوفورانا جس دوائی سے بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے چیز وہ پھدک رہی ہوتی ہے۔ تو ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے یا جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے ان کو سکون نہیں ہوتا، بس وہ ٹکتے نہیں ہیں، بس وہ مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بوفورانا کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔